الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اور مسلم سوسائٹی میں یا مسلم معاشرے میں ان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے، اس میں سے بعض کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعے میں کیا تھا۔ اس میں ایک مسئلہ عورتوں کی پٹائی کرنے اور مارنے سے متعلق تھا، ایک ترکے اور وراثت میں ان کے حصے سے متعلق تھا، اور یہ مہر کا مسئلہ تھا۔ یہ گزشتہ جمعے میں ان کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ چند بہت اہم چیزیں اور ہیں جن کا آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حقوق تو اور بھی بہت سے ہیں۔ یہ نکاح کے بعد شوہر اور بیوی جو ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں، اس کا ایک مقصد قرآن کریم نے یہ بتایا کہ ان کی زندگی میں سکون آئے، اور اگر کسی وجہ سے ایسا اختلاف ہو جائے کہ سکون نہ رہ سکے، وقتی اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، دور ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر لگاتار زندگی ایسی ہو جائے کہ اس میں سکون نہ رہے، تو اسلام نے یہ گنجائش رکھی تھی کہ اس رشتے کو ختم کیا جا سکے۔ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ ایک بار رشتہ ہو جانے کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب میں اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اسلام کے قوانین اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، جس نے مرد و عورت دونوں کی فطرت کو بنایا اور ان کی فطرت، ان کے مزاجوں سے وہ واقف ہیں، اس لیے قانون بھی وہ دیے کہ جو فطرت کے مطابق ہیں۔ جہاں علیحدگی ناممکن ہو جائے، وہاں ایک دوسرے کے اوپر، خاص طور سے مرد کی طرف سے عورت کے اوپر ظلم ہوتے ہیں۔ اگر پیچھا چھڑانا چاہیں تو پھر قتل کرنے کی سوچتے ہیں، مرڈر کرنے کی سوچتے ہیں۔ جہاں عورتوں کو زیادہ آزادی مل گئی ہے، وہاں عورتیں بھی مردوں کا، اپنے شوہروں کا پیچھا چھٹانا چاہتی ہیں تو ان کا قتل کرواتی ہیں کہ پیچھا اسی شکل میں چھوٹے۔ اسلام نے اس کی گنجائش رکھی کہ اس رشتے کو ختم کیا جا سکے۔ درمیان میں بہت سی باتیں ہیں کہ مصالحت کی کوشش، ان کو سمجھایا گیا، ان کو اخلاقی تعلیم بھی یہ دی گئی کہ تمہیں اگر کچھ باتیں ناگوار بھی لگ رہی ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو بہت اچھی ہوں گی، جس پر تمہاری نظر نہیں جا رہی، انہیں سوچو۔ دوسرے لوگ ثالثی کریں، کوشش کریں کہ اختلاف جو ہے وہ رفع ہو جائے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف رفع نہ ہو تو بجائے اس کے کہ زندگی جہنم بنی رہے، وہ اس رشتے کو، اس کانٹریکٹ کو، اس معاہدے کو ختم بھی کیا جا سکے۔ مرد تو اس کو اس شکل میں ختم کرتا ہے جسے طلاق کہتے ہیں، کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اب میں اس رشتے کو نہیں رکھنا چاہتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، رشتہ ختم ہو گیا۔ عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یا یہ لفظ بھی بول دے کہ میں نے تم سے طلاق لی۔ طلاق مرد ہی دے گا، عورت طلاق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے اور پھر مرد طلاق دے گا۔ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اختیارات میں عورت کے ساتھ میں حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ زیادتیاں مرد کی ہوں اور پھر عورت طلاق لینا چاہے، اس کو طلاق نہ ملے یا وہ اپنی طرف سے نہ دے سکے۔
اور مرد کو کوئی وجہ نہیں بتانی. لوگ مصالحت کریں اس میں وہ وجوہات بتائے لیکن پابند نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ثالثی کو مانے اور وہ طلاق کہہ کر رشتے کو ختم کر سکتا ہے. عورت نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے. نتیجے کے اعتبار سے اسلام نے جو قانون رکھا ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں کے لیے برابر ہے، دونوں طرف سے. پروسیجر کا، طریقہ کار کا فرق ہے، اور وہ فرق بھی اس لیے ہے، یعنی عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس لیے کہ رشتہ دوبارہ جڑ سکے، ان کے درمیان میں وہ آپس میں رجوع کر سکے یا طلاق کے بعد پھر نکاح کر سکے. ایک طلاق، پہلی طلاق کے بعد عدت گزر جائے پھر نکاح کر سکتے ہیں، پھر کبھی نکاح ہو جائے تو پھر اگر طلاق ہو تو پھر اس کے بعد یہ رجوع کر سکتے ہیں، یا عدت گزرنے کے بعد دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. تو 3 ماہوں کی طلاق کی بات ہے کہ اس کے بعد واپس نکاح نہیں کر سکتے. تو اسلام نے حکم یہ دیا کہ جسے اگر طلاق دے کوئی تو نہ وہ اپنی بیوی کو، زوجہ کو گھر سے نکالے، نہ وہ خود جائے، عدت اسی کے گھر میں گزارے، شوہر کے گھر. تو ممکن ہے ساتھ میں اسی گھر میں عدت گزر رہی ہے تو اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ رجوع کر لیں آپس میں جب ساتھ میں رہتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ وہ اسی گھر کے اندر رہیں اور گھر سے نہ نکالا جائے، اور اچھا سلوک کیا جائے اس دوران میں. ان کے آپس میں شوہر اور بیوی کے تعلقات نہ ہو لیکن سلوک اچھا کریں ان کے ساتھ. یہ تو تب ہے جب مرد طلاق دینا چاہتا ہے. پر اگر عورت کو طلاق دینے کا اختیار مل جاتا اور پھر وہ ساتھ میں رہتی تو یہ تو جسمانی طور پر طاقتور زیادہ ہے نا، یہ مار کٹائی کر کے ظلم کر سکتا تھا، زیادتی کر سکتا تھا، برداشت ہی نہیں کرتا. مرد نہیں چاہتا، عورت چاہتی تھی کہ تمہیں طلاق دے دی. تو یہ ضروری تھا کہ اب ساتھ میں نہیں رہے. اگر طلاق کی بات عورت کی طرف سے چلے تو پہلے تو اس گھر سے الگ ہو جائیں. وہاں ساتھ میں رہنے میں اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اگر خواہش یہ عورت کی تھی کہ وہ طلاق چاہتی، اس کے لیے خلا کا لفظ ہے کہ عورت گھر سے تو الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، اور شوہر سے وہ مانگ کرے کہ مجھے طلاق دے دیں. اور پھر اس کے بعد شوہر کو درمیان میں مصالحت کی کوشش ہوگی، چاہے وہ شوہر کی طرف سے طلاق کی بات ہو چاہے خلا کی بات ہو. اسے خلا کہتے ہیں کہ عورت طلاق چاہتی ہو، مصالحت ہوگی، ثالثی کی بات ہوگی، لوگ کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ مصالحت اور کوشش ثالثی کی کامیاب نہ ہو تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ طلاق دے. یہ چیز نکل گئی ہمارے یہاں سے. ہوتا یہ کہ لٹکائے رکھتے ہیں، طلاق تو نہیں دوں گا، زندگی برباد کر دوں گا میں. خود چاہے دوسرا نکاح کر لیں اور چاہے نہ کریں، یہ وہاں پہ رہے گی، ایسے رہے گی، یہ کرے گی. میں طلاق نہیں دینے والا، اس لیے کہ طلاق دے دیے تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ اپنا گھر بتا سکتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اب آزاد نہیں، طلاق نہیں دیتا میں. یہ بہت عام ہے ہمارے یہاں، اور یہ اس کی حق تلفی ہے. خلا کے لیے اگر شوہر طلاق دینے پر راضی نہ ہو تو خلا کا مطالبہ عورت قاضی سے کر سکتی ہے یا وقت کے امام سے کہ میں نے خلا کے لیے کہا ان سے طلاق دلوائیے، اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ سمجھانے کی کوشش کے بعد وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کو فیصلہ کر دینا چاہیے. جیسے شوہر کو چاہے سمجھایا جائے اور وہ راضی نہ ہو، وہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، انہیں سمجھایا جائے کہ مان جائیے، نہیں مانتے طلاق دے دی. ایسے ہی یہی حق اس کا بھی ہے کہ وہ اگر طلاق مانگے تو سمجھایا جائے، لیکن اگر نہیں مانے تو پھر طلاق دینا ہو. میں 2 واقعات سنا رہا ہوں آپ کو جو حدیث کے اندر آئے. صحیح بخاری کے دونوں واقعات ہیں کہ حضرت بریرہ اور حضرت مغیث، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا. ان میں سے مغیث غلام تھے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنیز تھی، ان کا نکاح تھا. حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو خرید کر آزاد کر دیا. اب اس کے بعد یہ فقہ کا مسئلہ ہے جس میں میں اس وقت کوئی اس پر تبصرہ نہیں کر رہا کہ کیا ایک کے آزاد ہونے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح ایسے ٹوٹ گیا تھا ان کا، یا انہوں نے حضرت بریرہ نے ان سے
خلا چاہی تھی یعنی طلاق مانگی تھی، دونوں میں سے کوئی ایک شکل رہی، وہ روتی پھرتی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے پھرتے تھے، داڑھی ان کی تر ہو جاتی تھی، وہ بہت محبت کرتے تھے، حضرت بریرہ نہیں چاہتی تھی ان کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ گویا کہ میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر بہت ترس آتا تھا۔ انہوں نے ایک دن حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ۔ اب دیکھیے، اگر نکاح خود بخود دونوں میں ٹوٹ جاتا ہے آزادی کے بعد، کوئی ایک آزاد ہو گیا، ایک غلام ہے، کنیز کی آزادی ہو گئی، اگر نکاح خود بخود ٹوٹ گیا تھا، فرض کیجئے فقہ کا مسئلہ ہے، بہت سے فقہا کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا نکاح کسی ایک کے آزاد ہونے سے، اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مشورہ دے رہے کہ غلام سے نکاح کر لو، یا تو یہ ہوا تھا ٹوٹ گیا تھا، یا انہوں نے خلا مانگی تھی اور ان کے کہنے پر طلاق تو ان کو دینا پڑ گئی تھی، لیکن اب وہ روتے تھے کہ یہ واپس آ جائیں اور دوبارہ نکاح ہو جائے۔ دونوں میں سے جو بھی معاملہ رہا ہو، اگر رشتہ ٹوٹ گیا تھا اگر ایک کے آزادی کے ساتھ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی، حضرت بریرہ کو سمجھایا کہ تم چلی جاؤ واپس ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام سے آزاد عورت نکاح کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے واپس چلی جاؤ۔ ہمارے فقہا کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ نہیں کر سکتی، تو بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلا کر یہ کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی ہیں، دوبارہ نکاح کر لو، واپس چلی جاؤ، رجوع کر لو، رجوع کر لیں یا واپس نکاح کر لیں، جو بھی درمیان میں اگر عدت نہیں گزری تھی، جیسا بھی کیس تھا۔ انہوں نے سوال کیا حضرت بریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اتؤمرونی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں واپس چلی جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا اشفع، نہیں میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسئلے کے اندر حکم نہیں دے سکتے تھے، حکم دینے کے مجاز نہیں تھے، اس لیے کہ بہت ترس آتا تھا۔ کہا انہوں نے حضرت ابن عباس سے کہ دیکھو کتنی محبت کرتی ہے یہ، کتنے محبت کرتے شوہر، یہ راضی نہیں ہوتی کہ کاش چلی جاتی، چاہتے تھے، خواہش تھی، حکم نہیں دیا، کہا نہیں میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ حضرت بریرہ نے جواب دیا کہ لا حاجت لی فی، پھر اس معاملے میں مجھے سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ حق ہے اس درجے تک عورت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، جبکہ چاہتے تھے آپ کہ وہ ان کے ساتھ میں پیچ اپ کر لیں، واپس چلی جائیں، رجوع کا اگر وقت تھا تو رجوع کر لیں، اور اگر وقت نکل گیا تھا تو واپس ان سے نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے کہا لا حاجت لی فی، اگر آپ خالی مشورہ دے رہے ہیں، حکم آپ کا ہوتا تو میں مانتی، اگر حکم نہیں دے رہے ہیں تو مجھے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں۔ یہ ایک حق ہے، ایک اختیار کی بات ہی کہ یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تھا تو یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جڑوانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس رشتے کو نہیں پسند کرتی اور نہیں چاہتی۔ یہاں تو پھر بعض لوگ کہہ سکتے ہیں غلام و کنیز کا معاملہ تھا۔ ایک دوسرا واقعہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زوجہ ان سے طلاق چاہتی تھی، خلا لے رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، بہت غور کرنے کی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مجھے ان کے اوپر یہ بھی الزام نہیں لگا دی کہ مجھے ان کے اوپر غصہ آتا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ کرتے ہوں زیادتیاں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے ان کے اوپر، یہ بھی میں نہیں کہہ رہی۔ ان کی عادت اتوار پر مجھے کسی بات پر، ان کے دین کی کسی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ پہلے کہہ دیا۔ یہاں تو اگر کوئی خلا لینے کے لیے کہیں قاضی کے پاس جائیں یا شرعی عدالت کے اندر عورتیں جائیں تو
جو ان کی شکایتیں ہیں وہ ساری شکایتیں لے کر جائیں گے اور ساتھ میں بہت سی جھوٹی ہوتی ہیں. ہو سکتی ہیں فرضی شکایتیں کہ یہ ہوتا ہے چاہے وہ سچ مچ نہ ہوتا ہو, اور بہرحال کچھ ہوں گی بھی شکایتیں جبھی کوئی الگ ہونا چاہتے ہیں. تو جا کر پہلے یہ وضاحت کر دی کہ میں کوئی عیب نہیں لگا رہی اور کوئی شکایت کرنے نہیں آئی, نہ دین میں کوئی کمی, نہ عادت میں کوئی کمی, اور نہ یہ کہ میں یہ آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے ان کے اوپر ان کی کسی بات پہ غصہ آتا ہے. یہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس پہ مجھے غصہ ان کے اوپر آ جاتا ہو, لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. الفاظ یہ تھے کہ لیکن میں اسلام میں کفر پسند نہیں کرتی. یعنی اسلام تو یہ ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ میں اچھی زندگی گزارنا چاہیے, میرا دل نہیں ان کی طرف نہیں مائل ہے اور نہیں راغب ہے, تو یہ ناشکری ہو جائے گی. تو میں علیحدگی ہی چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ انہوں نے ثابت نے تمہیں تحفے میں یا مہر میں ایک باغ دیا تھا, وہ واپس کر دو گی؟ تو میں کہا ہاں یا رسول اللہ میں تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا, کہا کہ یہ باغ ان سے واپس لے لو اور ان کو ایک طلاق دے دو. کوئی الزام نہیں ہے, کوئی چارج نہیں, یہ پہلے کہہ دیا اور کہا کہ نہیں میں ان کے ساتھ میں زندگی گزارنا نہیں پسند کرتی. شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں کہ جو عدالت کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسی, لیکن انسان کی نفسیات ہیں. بعض لوگوں کی نظر میں بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں, دوسرے کہیں گے بڑی چھوٹی سی بات ہے. تو اسلام نے اس نفسیات کا لحاظ رکھا ہے کہ شوہر پسند نہیں کرتا تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نباہ ہو جائے, لیکن اگر وہ کوششیں فیل ہو جائیں تو رشتہ ختم ہو سکے. اور عورت بھی اگر نباہ نہیں کر سکتی کسی شکل میں تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری خواہش ہے کہ واپس چلی جاؤ ان سے بریرہ سے. لیکن اگر یہاں اس کیس میں تھا کہ انہوں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا شکایت تو میں کوئی کرنے ہی نہیں آئی, آپ سمجھائیں گے کیا, لیکن میں نہیں رہ سکتی ساتھ میں ان کے, مجھے پسند نہیں ہے. تو کہا کہ یہ وہ باغ جو دیا تھا کہ پوچھا پہلے کہ یہ کر سکتی ہو آپ اس خلا کے اندر, جیسے نکاح کے وقت مرد کچھ مہر دیتا ہے, عورت جب خلا چاہتی ہے تو اس کو جو کچھ شوہر نے دیا ہے اس میں سے کچھ یا مال کی واپسی ہوتی ہے. تو دریافت فرمایا کہ تمہیں جو باغ دیا تھا وہ دے سکتی ہو واپس. کہا تو ان کو بلا کر حکم دیا. اب ان کو مشورہ نہیں دیا حضرت ثابت کو, وہ نہیں چاہتے تھے, وہ اگر چاہتے طلاق دینا تو بات ختم ہو گئی تھی. عدالت میں کیوں آتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کیوں آتی؟ وہ اگر چھوڑنا چاہتے ان کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیتے. تو بلا کر حکم دیا کہ ان کو ایک طلاق کے ذریعے الگ کر دو اپنے سے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد جگہ جگہ عورتوں کی, لڑکیوں کی سسکتی رہتی ہے کہ زیادتی سچ مچ گھر میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئے. جب نہیں ہوئے اور درمیان میں ظاہر ہے کہ سب لوگ کوشش کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں ملنے جلنے والے کوشش کے بھی یہ اگر اختلافات ہیں تو دور ہو جائے, اور اس کی کوششوں کے باوجود نہیں ہوئی تو عورت شرعی عدالت میں جائے گی. ہمارے یہاں یہ اتنا کیس آسان نہیں ہوتا کہ شرعی عدالت میں جائے تو اس کے بعد سمجھانے بجھانے کے بعد بھی اگر وہ راضی نہیں ہو تو قاضی صاحب یہ فیصلہ کر دیں یا قاضی شریعت یہ فیصلہ کر دیں کہ بلا کر کہیں کہ اب انہیں طلاق دے دو, وہ نہیں کرے تو پھر وہ نکاح کے فسخ کرنے کا اعلان کر دیں. یہ ہمارے یہاں عام طور سے نہیں ہوتا, اس لیے عورتیں تڑپتی رہتی ہیں. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا, نتیجے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, پروسیجر کا طریقہ کار کا فرق ہے, رزلٹ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو عورت کے تحفظ کے لیے طریقہ ایسا مختلف بنایا گیا جسے خلا کہتے ہیں. جگہ جگہ بہت سی بچیاں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں, جھوٹے الزام لگاتی ہیں, عدالت کے اندر جاتی ہیں, وہ جہیز کا کیس کرتی ہیں, جھوٹے کیس کرتی ہیں. شرعی عدالت کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ سمجھانے بجھانے کے بعد بھی اگر ساتھ میں رہنے پر راضی نہیں ہو, ہر حالت میں الگ ہی ہونا چاہیں تو علیحدگی ہی کا فیصلہ کرنا پڑے گا, چاہے کوئی الزام نہ ہو. کیا الزام ہے, کس وجہ سے الگ کر رہے ہیں, یہ ملکی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے. کیس جاتا ہے اور وہاں پر عدالتیں فیصلہ کرتی کئی سال کے اندر, اور اکثر یہ فیصلہ کرتی کہ نہیں آپ کے یہ جو جھگڑا ہے, یہ فلاں بات ہے, جو شکایتیں ہیں اس کی بنیاد پر ہم طلاق کا فیصلہ نہیں کرتے, تمہیں ساتھ میں رہنا پڑے گا. تو یہ تو ملکی عدالتوں کی, غیر اسلامی قانون کی یا غیر اسلامی عدالتوں کی باتیں ہیں, جو ہمارے یہاں سے بات چیت سننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نہیں تمہارے حالات ایسے نہیں, تمہیں ساتھ میں رہنا پڑے گا.
ہم اس کے اوپر فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ تمہاری طلاق نہیں ہوگی. یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی ہے, ان کی نمونے کی روشنی میں. یہ ان چیزوں میں سے جہاں پر ہمارے یہاں مسلم سماج کے اندر بھی, مسلم معاشرے کے اندر بھی غیر اسلامی, غیر مسلموں کے معاشرے کی چیزوں کی معاشرے کی طرح ان کے ساتھ میں سلوک کیا جا رہا ہے, اور جیسے وہاں پر زیادتیاں ہوتی ہیں ایسے یہاں بھی زیادتیاں چل رہی ہیں. ایک اور بہت مشہور مسئلہ ہے, مسئلہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ بہت بڑی تعداد عام طور سے اس بارے میں کوئی سوچتی نہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. عورتوں کی کنیز ہونے کا یا باندی ہونے کا مسئلہ. کہ کنیزوں, عام تصور پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ ہے کہ کنیزیں اور باندیاں ان کے ساتھ میں جسمانی تعلق رکھا جا سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے. اس کے اوپر بڑے جگہ جگہ پھپتیاں کسی جاتی ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں. اسلام کے مخالفین خوب بڑے گھناؤنے انداز میں جگہ جگہ اسے پیش کرتے ہیں, لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا کہ نہیں یہ تو اسلام نے اجازت دی ہے. غلاموں اور کنیزوں کے سلسلے میں اسلام نے اس کا مارجن رکھا تھا, ٹوٹل ایبولیشن نہیں کیا اس کا. یہ اعلان نہیں کیا کہ اب کوئی غلامی نہیں ہوگی یا کنیز نہیں ہوگی. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسلام منع کر دے, ایمان والے مان لیں, لیکن باقی دنیا کے اندر غلامی جاری رہے گی. آج بھی ہے, آج بھی جگہ جگہ انسان خریدے اور بیچے جاتے ہیں دنیا میں بہت سے حصوں میں, ختم کبھی نہیں ہوئی. تو غلامی رہے گی جاری, مسلمان چھوڑ دیں گے. تو اب غیر مسلم یہ کریں کہ وہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو بازاروں میں سے یا جہاں جہاں ان کی خرید فروخت ہوتی ہے جیسے بھی وہاں سے خرید کر لاتے رہے اور ان کے ساتھ میں غیر انسانی سلوک کرتے رہے. مسلمان دخل نہیں دے سکتے. ختم اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ بھی خرید کر, یہ ان سے خرید کر لا سکیں جہاں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, اور بڑا اجر اس کا کہ خرید کے آزاد کر دیں. لیکن کوئی اپنا اتنا پیسہ خالی آزاد کرنے کے لیے نہیں لگا سکتا کہ قیمت خرید کر آزاد کر دیا, اس کے لیے لگاتی. تو اپنے گھر کی ضرورت کے لیے اگر وہاں سے غیر اسلامی ماحول سے خرید کر لا سکیں, اس کی گنجائش رکھی کہ وہاں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا ہے, وہاں ان کا شوشن, استحصال, ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. یہاں آئیں گی تو حکم یہ ہے کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلانا, جو خود پہنتے ہو ان کو پلانا, ان کی طاقت سے زیادہ کا کسی طرح کا کام نہ لینا, اور ان کے ساتھ میں انسانوں کا سلوک ہو. ہاں جو ضرورت کام کی ہے اس کام کے اندر وہ اس حیثیت سے کنیز یا غلام رہیں گے, تو اس وہاں سے نکالا جا سکے اس لیے گنجائش رکھی تھی. جن چیزوں کا اثر خالی انسان کی اپنی ذات کے اوپر پڑتا ہے وہاں تو منع کر دیا, نشہ تم نہیں کرو گے. دوسرے نشہ کرتے نقصان اٹھائیں گے جو نہیں مانتے, لیکن اگر کہہ دیتے کہ تم نہیں خریدو گے کسی کو, تو پھر وہ لوگ تو خریدتے رہیں گے, ان سے خرید کر لا نہیں سکتے. ان سے خرید کر لانا تقریباً ان کے لیے آزادی ہی ہے, جہاں پر ان کے ساتھ جو غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک ہوتا ہے اسلام نے کہا ہے کہ لانے کے بعد تم ان کے ساتھ میں وہ سلوک کرو گے جو اسلام نے حکم دیا ہے. ایک اس وجہ سے رکھا تھا, اور ایک اس وجہ سے رکھا تھا کہ جنگی قیدی ان کو جیل میں نہیں رکھا جائے کہ ایک دوسرے کی صحبت سے اور بڑے بڑے مجرم بن جائیں. تو ان کو لوگوں کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک ہو, تم جو کھاتے ہو انہیں کھلانا, ان قیدیوں کو تم جو پہنتے ہو انہیں پہنانا. ہاں یہ بھاگ نہ سکے, جب کہیں آپس میں ایکسچینج کی بات ہوگی, ان کے ساتھ میں یا کوئی معاہدہ ہوگا, تب ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. لیکن جیل کے بجائے سلوشن جو ہے وہ یہ رکھا تھا, اس لیے باقی تھی. یہ دو وجوہات. اب یہاں پر مشہور ہمارے یہاں یہ ہے, عام فیصلہ یہ ہے ذہنوں کے اندر, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر لڑکیاں کہیں جنگی قیدی بن کر آئیں, یا لڑکیوں کو کہیں سے کسی اور جگہ سے ان کے گھروں سے نکال کر اپنے یہاں لایا گیا, تو یہ بھی ان کے ساتھ میں جسمانی تعلق رکھتے رہیں گے, چاہے نکاح کیا ہو چاہے نہیں کیا ہو. وہ کنیزوں کے ساتھ میں صحبت جو ہے وہ ہر ایک کر سکتا ہے. عام تصور یہ کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. اسلام ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا جو فطرت کے خلاف ہو. جیسے سنتے ہی لوگ کہیں کہ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں, جیسے ہر آدمی سنتے ہی, عام آدمی سنتے ہی یہ کہے کہ یہ شرافت کی بات نہیں ہے, یہ اخلاق کی بات نہیں ہے, یہ تو بدکاری ہے.
ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جیسے نشے کو بری چیز ہمیشہ سے تھی، حرام ہمیشہ تھی، بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی حرام تھا، لیکن ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے احکامات آئے، اچانک ایک ساتھ پہلے ہی دن منع نہیں کر دیا گیا۔ پہلے شروع میں حکم یہ خالی ایک تعلیم آئی کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ کچھ اور عرصے کے بعد پھر اس سلسلے میں ایک حکم آیا، نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جانا جب تک نشہ پورا نہ اتر جائے۔ اس کے کافی دن کے بعد پھر اگلا حکم آیا کہ اس سے بالکل بچنا ہے، کوئی نہیں چھو سکتا، یہ شیطانی کام ہے۔ تو ایک ہلکے ہلکے کر کے تاکہ اس کو لوگ برداشت کر سکیں، اپنے اوپر لاگو کر سکیں، اس مصلحت کے ساتھ میں، اس حکمت کے ساتھ میں احکامات آئے تھے۔ ایسے ہی چونکہ عام اس معاشرے کے اندر عورتیں خریدی جاتی تھی، بیچی جاتی تھیں، اور خریدی بھی عورتیں، کنیز بنائی ہوئی عورتوں کے ساتھ میں ہر طرح کا سلوک ہوا کرتا تھا۔ تو شروع میں حکم یہ آیا، یہ سورہ معارج میں ہے، سورہ نمبر 70 اور سورہ مومنون کے بالکل شروع میں ہے، سورت نمبر 23، بالکل ایک ہی الفاظ ہیں دونوں جگہ۔ تو شروع میں حکم یہ آیا کہ وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، ان کی بہت سی صفات بتاتے ہوئے کہا کہ والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تو سوائے اس کے کہ ان کی بیویاں ہوں یا باندیاں ہوں، کنیزیں ہوں۔ یہ اس سلسلے کا پہلا حکم تھا کہ اب اس کا ذرا سا بڑا خیال رکھیے گا، لفظ یا آیا او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی باندیاں ہوں۔ میں 2 فاؤنٹین پین، 2 بال پین میں لے کر آیا کہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اب میں نے آپ سے کہا یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، تو آپ دونوں نہیں لے سکتے جب یہ آتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہی لیں گے۔ تو یہ جن کی پہلے سے جن کے پاس بیویاں تھیں انہیں اجازت نہیں تھی، اس کے اندر کہیں سے اجازت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا کہ کنیزیں بھی ہوں ان کے پاس جن کے ساتھ میں وہ کوئی تعلق رکھ سکیں۔ پہلے عام تھا، پہلے صرف شادی شدہ لوگوں کو روکا گیا شروع میں۔ اس کے بعد پھر بعد میں جو اگلا حکم آیا وہ سورہ نساء کے اندر ہے، یہ مدینے میں آیا، وہ مکے میں آیا تھا۔ سورہ نساء کے اندر ہے، 4 سورت میں آیت نمبر 25، وہاں پہ صاف صاف کہا گیا وَمَن لَّم مِّنكُمْ يَسْتَطِعْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے کسی کی اگر استطاعت نہیں ہو، کیپیسٹی نہیں ہو، گنجائش نہیں ہو کہ آزاد عورتوں کے خرچے اٹھا سکیں اور ان سے نکاح کر سکیں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر تم وہ جو باندیاں ہیں ان سے کر لو۔ آگے جا کر کہا اسی آیت کے اندر کچھ اور باتیں سمجھانے کے بعد فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے ساتھ نکاح کرنا ان کے مالکوں کی اجازت سے، نکاح کرنا، یہ الفاظ ہیں اسی آیت۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر ادا کرنا، یہ اس سلسلے کا آخری حکم ہے۔ جیسے وہ نشے کی بات بترتیب آئی، تدریج کے ساتھ میں آئی، ایسے ہی ہلکے ہلکے پہلے تو اسے روکا گیا کہ جن کے پاس جن کی بیویاں ہیں وہ باندیوں کے ساتھ میں کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر سب کو منع کر دیا گیا کہ نکاح کیا جا سکتا ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں مشہور ہیں، کنیزیں۔ سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 50، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہاری ازواج کو جائز کر دیا، حلال کیا، الَّذِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، جن کے تم مہر ادا کر چکے ہو، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، اور تمہاری جو کنیزیں ہیں ان کو۔ اور اس کے آگے کہا کہ اور تمہاری چچا زاد بہنیں اور تمہاری پھوپھی زاد بہنیں اور تمہاری ماموں زاد بہنیں اور تمہاری خالہ زاد بہنیں، ان کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اب ذرا سا غور کیجئے، اسے تو چھوڑ دیجئے بیچ میں ابھی کنیز والے حصے کو، تمہاری بیویاں، تمہاری کنیزیں، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جہاں کہہ بھی دیا آیت کے آخر میں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے، عام مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی کہہ دیا گیا
تمہاری بیویاں، تمہاری باندیاں، چچاداد بہنیں، پھوپھیداد بہنیں، ماموداد بہنیں، خالاداد بہنیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت ہم نے حلال کر دیا تمہارے لیے۔ تو کیا مطلب اس کا یہ تھا کہ چچاداد بہنیں، خالاداد بہنیں، پھوپھیداد بہنیں، ماموداد بہنوں کے ساتھ میں بغیر نکاح کیے ہوئے صحبت کر لیں؟ کیا یہ کہا جا رہا تھا؟ بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی، چند بیویوں کے ہوتے ہوئے ان سے اور نکاح کر سکتے ہو۔ عام مومنین کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر تعداد جو ہے وہ 4 سے بڑھ بھی رہی ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے یہ اجازت ہے کہ تم اس کیٹیگری میں اور نکاح کر سکتے ہو۔ جب ساتھ میں چچاداد بہن، خالاداد بہن، ماموداد اور پھوپھیداد کا بھی ذکر آ گیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گھر میں ایسے رکھ سکتے ہو، یعنی یہ ان بیویوں کے اپنی جو ازواج ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اسی میں کہا گیا کہ جو باندھی ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ نکاح کی بات ہے جو سب کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں نکاح نہیں جوڑتے، چچاداد خالاداد بہنوں کے ساتھ میں نکاح جوڑ لیتے ہیں کہ ہاں اس پہ نکاح کو کہا گیا، ان کو ایسے کہہ دیا گیا۔ وہاں پہ او کا لفظ نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا نہیں، تمہاری بیویاں اور تمہاری کنیزیں، وما ملکت یمین، اور تمہاری کنیزیں اور چچاداد بہنوں، یعنی ان سب میں سے کہ یہ جس سے تم نکاح کرنا چاہو، ان میں سے جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ یہ پوری ہے کیٹیگری ساری کی ساری۔ تو یہ بات جو عام چلی آ رہی ہے اور مشہور چلی آ رہی ہے، ان آیات سے تو نکال لیتے ہیں جو مکے کے اندر نازل ہوئی، اور یہاں صاف صاف لفظوں کے اندر کہا گیا کہ ان سے نکاح کرنا، ان کے مہر ادا کرنا اگر استطاعت تمہاری۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 25، چوتھی سورت آیت نمبر 25، کہ اگر استطاعت آزاد عورتوں کے خرچ اٹھانے کی، نکاح کرنے کی نہیں ہے تو پھر ان کے مطالبے کم ہوتے ہیں، اخراجات کم ہوتے ہیں، پھر ان سے نکاح کر لینا، لیکن کرنا نکاح ان سے اور ان کے مہر بھی ادا کرنا۔ تو اس کی بات نہیں ہوتی ہو، پوری دنیا کے اندر لعنتیں ہو، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر طرح طرح سے بڑے گھناؤنے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ذہنی طور پر اگر آپ سوچیں کامن سینس سے، کس سے ہم کہیں کسی جگہ وضاحت نہیں کر سکتے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کوئی کہ بیویوں کے ہوتے ہوئے کوئی کنیز کا ہم نے نام لیا، کسی لڑکی کو خرید لائے، کوئی نکاح نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ بھی جسمانی تعلق رکھ سکتے ہیں، وہ کنیز ہو گئی۔ اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی اخلاقی ایسی بات ہو جہاں ہم کسی کے سامنے نظر نیچی کر سکیں، نظریں اونچی کر کے دوسرے لوگوں کی کمیاں دور کریں گے کہ فلاں فلاں باتیں غلط ہیں اور بری ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جہاں پر آپ نظریں نیچی کر سکے، صاحب اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اس بات کو تو ہم ایسے ہی مانتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے تو بری ہے تو غلط، دل میں چاہے زبان سے نہیں کہتے، دل میں تو ہر ایک کے آتا ہے کہ یہ بات نہیں آتی سمجھ۔ تو یہ بعض چیزیں تھی عورتوں کے حقوق سے متعلق، اصل میں اور بھی ہیں بہت سی، وقت ہو گیا ہے جس کے تذکرے کی گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی سلسلہ لگاتار نہیں چل سکتا، لیکن بعض چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس میں سے بہت مختصر صرف 2 جملوں کے اندر میں ایک اور تذکرہ کرنا چاہیے، ایک اور یہاں پر خالی تذکرہ کر دوں، اس کی تفصیلات نہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن نے کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، جن عورتوں کو طلاق دو یا طلاق ہو جائے ان کے لیے مینٹیننس ہے، متاع معروف طریقے سے، اور یہ فرض ہے حقاً علی المتقین، یہ متقین کے اوپر فرض ہے۔ یہ فرض کا اس کے بعد یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ لازم ہے متقین کہ ان کو مینٹیننس دے جن کو طلاق دے دی گئی۔ جیسے خلا کے اندر یہ کہا گیا کہ تم یہ واپس، اگر تم چاہ رہی ہو تو اسے واپس کرو، ایسے ہی طلاق ہوتے وقت بات خالی مہر کے نکاح کے وقت کی نہیں تھی کہ مہر دیا تھا، طلاق ہوتے وقت مینٹیننس دینی ہے تمہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ بھی مسئلہ جو ہے یہ اس کو آپشنل بنا دیا گیا کہ چاہے تو مینٹیننس دیں اور چاہے تو نہ دیں۔ یہ بعض ہمارے تو بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا کہ جو متقی بننا چاہے، جو متقی نہیں بننا چاہے، ایسی مسلمان رہنا چاہے وہ نہ دے، جو متقی بننا چاہے یہ خالی اس کے لیے ہے۔ ارے تقویٰ سے الگ ہے، ساری تاکید یہ تقویٰ سے الگ کوئی چیز ایمان ہی نہیں، ہر شخص کو پوری کوشش کرنی ہے تقویٰ اختیار کرنے کی، پورے قرآن کا سارا زور اور تاکید اور اسی نقطے کے اوپر ساری تعلیمات جو ہے وہ مرکوز ہے کہ یہ لازم ہے اور فرض ہے، قرآن نے کہا۔ یہاں بھی
حق تلفیاں ہیں اور جس طریقے ہیں اور جس تفصیلات سے، اور اس کو باقاعدہ مسلمانوں نے تو اس کے قانونی تحفظ جو ہے بنوایا ہے ڈیمانڈ کر کے کہ مینٹیننس نہیں دینی پڑے، وہ الگ تفصیلات ہیں جس کا اس وقت یہاں وقت نہیں ہے کہ میں اور اس کا تذکرہ کروں۔ تو بہرحال یہ اللہ نے ان دونوں کو، مرد و عورت دونوں کو پیدا کیا ایک دوسرے کے لیے، زندگی گزاریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں زندگی گزاریں تاکہ زندگی کے اندر سکون آئے، اور اس رشتے کو ختم کرنے کی بھی گنجائشیں رکھیں اگر سکون نہ رہ سکے کسی بھی شکل میں کوششیں کرنے کے باوجود۔ پھر بہت سے حقوق مردوں کو دیے، بہت سے حقوق عورتوں کو دیے، یہ ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہیں، ان کے اندر کتنی ان کی جسمانی طاقت کتنی ہے، صلاحیتیں کیسی ہیں، اس کے اعتبار سے الگ الگ حقوق ہیں اور پروسیجرز ہیں، لیکن اسلامی معاشرے کے اندر ان کی بہت حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ اور اس بات کو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں جو پچھلی مرتبہ میں نے کہی تھی کہ مسلمان صرف اتنا کر لے، انسانی اللہ کے ہاں تو سرخرو کامیاب ہوں گے، حق ماریں گے تو وہ حق جو ہے اللہ کے ہاں معافی اس کی نہیں ملے گی، وہاں پر جب اللہ کی عدالت کے اندر جائیں گے تو جو حق یہاں پر کسی کا مار لیا جب تک اس کا حق واپس پورا ادا نہیں کریں گے، تو یہاں تو جو کچھ حق تلفی ہوئی وہ ہوئی، اللہ کے ہاں تو کامیاب ہوں گے اگر حق ادا کریں گے تو۔ لیکن آدھی آبادی عورتوں کی ہے، ایسی غیر مسلموں میں بھی آدھی آبادی مردوں کی آدھی عورتوں کی ہے، ان کی آدھی آبادی غیر مسلموں کی تڑپ جائے گی کہ کاش ہم یہاں نہیں وہاں ہوتے، اور پھر وہ آدھی آبادی نہیں آدھی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ انہی کے گودوں میں بچے پلتے ہیں، انہی کے ذہن سے وہی تربیت کریں گی، تو پھر وہ مرد اور لڑکے بھی جو ان کی گودوں میں پل رہے ہوں گے وہ بھی اسی تربیت کے ساتھ میں نکلیں گے کہ دین تو وہ اچھا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی ہو جائے، اس کے لیے اتنا حصہ خالی کافی ہے کہ عورتوں کو حقوق ملنے لگے جو دوسرے معاشروں کے اندر اور دوسرے مذاہب کے اندر نہیں مل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو خالی اتنے ہی نہیں ہے کہ بعض باتیں، ان میں سے بعض جو میں نے پچھلے جمعے میں اس جمعے میں رکھی، بعض تو وہ ہیں کہ جو کہی گئی تھی مانی جاتی ہے کہ ہاں قرآن نے کہا ہے اور پھر بھی ہم نہیں مان رہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو کہی گئی تھی اسے مانا نہیں جاتا، اس کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں کہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم تو کنیز کو لا کے گھر رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو بعض وہ چیزیں جو کہی تھی قرآن نے اور اس کے بعد ہمارے فیصلے اس کے خلاف ہوتے ہیں، بعد میں خالی عمل خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، چیزوں کو جو اسلام کے اوپر طرح طرح کے الزامات ہیں ان الزامات کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے اندر کتنا بڑا حصہ ہوگا اگر ہمارے اور آپ کے عمل کو دیکھنے کے بعد کہیں پر کچھ دلوں کے اندر یہ تحریک پیدا ہو، کچھ دل تڑپ جائیں کہیں پر کہ کاش ہم ایمان لانے والوں کیا ہوتے ہو، پھر آپ کی وجہ سے وہ لوگ ایمان قبول کریں۔ تو جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر آپ کی وجہ سے ایمان میں آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے، کچھ نہیں کیے بغیر یہ ہو سکتا ہے۔ صرف یہ کہ وہاں پر ہم یہ نمونہ رکھ دیں، ہمیں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے گھروں میں یہ ہوگا نمونے تو پہنچ جائیں گے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف۔